محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد، بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحہ، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، آج 15 فروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ فروری کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جس دن دنیا بھر کے اندر بے حیا قسم کے لوگ محبت کے نام پر بے حیائی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دن کا نام ویلنٹائن ڈے 14 فروری رکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہونے کے ناطے میرے ذمے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں امت مسلمہ کو یہ بتاؤں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی تعلیم نہیں دی۔ میرے آقا کی تعلیم تو حیا والی تعلیم تھی۔ 14 فروری کے دن بے حیائی کے کام کرنا اور محبت کے نام پر ہاتھوں میں پھول پکڑ کر امت مسلمہ کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ امت محمدیہ کے فرد کا کام نہیں ہو سکتا، کسی بے حیا کا کام ہو سکتا ہے۔ کائنات کے امام نے اس امت کو حیا کی تعلیم دی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے امام الانبیاء کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان ڈیوٹیوں میں سے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ آپ ان لوگوں کو تعلیم دیں کتاب و حکمت کی۔ تعلیم مصطفیٰ کیا تھی؟ ان تمام تعلیمات میں سے ایک تعلیم میرے کائنات کے امام کی حیا کی تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا الحیاء من الایمان، اور ایمان کے دعوے دارو، تمہارے لیے امام الانبیاء نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں شعبۃ من الایمان کہا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں کائنات کے امام نے فرمایا لوگو سن لو، الحیاء کلہ ایمان، حیا جو ہے یہ سارے کا سارا ایمان ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء، یہ حیا اور ایمان دونوں آپس کے اندر ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ حیا جائے ایمان وہاں پہ نہیں رہتا، جہاں سے ایمان چلا جائے وہاں پہ حیا نہیں رہتا۔ مسلمان حیا والا ہوتا ہے، مسلمان کے اندر حیا ہوتی ہے، جس کے اندر حیا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی ہے، مسلمانوں کو حیا والا بنایا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ نبی کائنات کی آمد سے قبل عرب کے اندر کون سا ایسا جرم تھا جو جرم نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ جرم کو جرم نہیں سمجھتے تھے، اپنی قوت طاقت اور بہادری سمجھتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس روئے زمین پر بے حیا لوگ بے حیائی کرتے ہوئے مسلمانوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عصمتیں تار کرتے ہوئے عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ کون ہے جو ہمیں روکنے والا ہے؟ ہمارے پاس قوت ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، طاقتیں ہمارے پاس ہیں، پولیس ہماری مانتی ہے، انتظامیہ ہماری مانتی ہے، ہمارا حکم چلتا ہے۔ بے حیائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی ہے، بے حیائی کی تعلیم نہیں دی۔ مسلمان ہو، مومن ہو، حیا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو حیا والا نہیں دیکھا۔ آقا کے حیا کا عالم کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ نظروں کو جھکا کر اس قدر جھک کر چلتے، اس طرح معلوم ہوتا جیسے آپ کسی ڈھلان کے اندر اتر رہے ہیں۔ کائنات کے امام کے اندر شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ نظریں اٹھا کر نہیں چلتے، نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں۔ لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے جیسے کسی ڈھلان میں اتر رہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر حیا تھی کہ کسی کنواری لڑکی کے اندر بھی وہ شرم و حیا نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کو جلدی کر رہا ہوں، کائنات کے امام کے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ 40 کنواری لڑکیوں کی شرم و حیا کو اکٹھا کیا جائے تو وہ شرم و حیا رسول اللہ کی شرم و حیا کے نیچے کم پڑ جاتی ہے۔ اس قدر شرم و حیا کے دائی تھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ اور صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ شرم و حیا دیکھی، کائنات کے امام سے اس تعلیم کو حاصل کیا، پھر ان کی نظروں میں بھی حیا پیدا ہوئی۔ جو عزتوں کے ڈاکو تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، وہ جانیں قربان کرنے والے بن گئے کہ یہ میرے محلے کی رہنے والی ہے، یہ میرے علاقے کی رہنے والی ہے، یہ آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والی ہے۔ نظریں اس کے سامنے جھک اٹھ نہیں سکتی، جھکتی ہوئی نظر آتی۔ یہ تعلیم سیکھی ہے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے۔ کائنات کے امام کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا، مختلف قیدی ہیں، ان قیدیوں کے اندر یہ عورت بھی ہے، اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا۔ کائنات کے امام ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب آپ اس عورت کے پاس پہنچے جس کے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا، کائنات کے امام نے کپڑا پکڑا، اپنی وہ چادر جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جسے قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، اس مدثر و مزمل چادر کو کائنات کے امام نے اپنے کندھوں سے اٹھا کر اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے نبی، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہ اس کی بہن ہے عدی بن حاتم تائی کی بہن جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، یہ قیدی بن کر آپ کے سامنے آئی، آپ نے اپنی پاک چادر اس پلیت عورت کے وجود پر ڈال دی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ، یہ ہے میرے نبی کی شرم و حیا جو کائنات کے امام نے اپنے غلاموں کو دی ہے۔ قدم قدم پر میری اس تقریر اور گفتگو کے اندر ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ اہل حدیث یوتھ فورس، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن،
کہ نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت ہے، نوجوانوں کے خوبصورت چہروں سے یہ اہل حدیث یوتھ فورس اور یوتھ ASF کے نوجوانوں سے بھرا ہوا سٹیج آپ کو مستقبل کی تبندہ اور ایک روشن تاریخ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے AYF کے ذریعے ASF کے ذریعے آپ کو قیادت مہیا کی ہے، خطباء مقررین عطا کیے ہیں۔ یہ جماعت کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ یہ نوجوان خطیب آپ کے سامنے آتے ہیں، پیارے اندازوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں، یہ جماعت کا احسان ہے۔ آئیے جماعت کی دعوت کیا ہے، ASF کی دعوت کیا ہے، AYF کی دعوت کیا ہے، جمعیت اساتذہ کی دعوت کیا ہے، وہی دعوت جو آج سے 1450 سال قبل مدینہ سے مکہ سے آمنہ کے لال نے دی تھی کہ بے حیائی کو ختم کر دو، شرم و حیا کی چادریں اوڑھ لو، یہ ہماری دعوت ہے، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ عورت رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہے، آپ نے چادر اڑا دی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی کیوں۔ یہ عورت حیران ہے کہ یہاں پہ تو محبت و پیار کی انتہا ہے، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا لیکن یہاں پہ تو رحیمی ہی رحیمی ہے، یہاں پہ تو کریمی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ حیران ہے، کہتی اللہ کے پیارے نبی آپ اس قدر رحیم و کریم، اگر اتنی رحیمی ہے تو پھر یہ قیدیں کیوں، آزادیاں کیوں نہیں دے دیتے؟ کائنات کے امام نے فرمایا جا بی بی پہلے اپنا تعارف کروا اور پھر تجھے آزادی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا نام حاتم تائی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ حاتم تائی جس کی سخاوت کے قصے معروف ہیں؟ اس نے کہا جی میں اسی حاتم تائی کی بیٹی ہوں کہ جو بڑا سخی تھا۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر تو سخی کی بیٹی ہے تو محمد بھی بڑا سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، جا تجھے آزاد کیا۔ کہتی ہے اکیلے آزادی نہیں چاہیے، میری قوم کے یہ جوان جو گرفتار کر کے لائے گئے ہیں انہیں بھی آزاد کیا جائے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جاؤ انہیں بھی آزاد کیا۔ اب لوگ جا رہے ہیں، یہ بی بی کھڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیر، یہ کھڑی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جاتی کیوں نہیں؟ کہا اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اپنے ان غلاموں اور خادموں کو کہو میرے بھائی کو ڈھونڈے اور وہاں تک مجھے پہنچا کے آئے۔ یہ ہیں غلامان مصطفیٰ، یہ ہیں رسول اللہ کے غلام۔ آج دعویٰ تو غلامی کا سبھی کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں رسول اللہ کا غلام، آپ بھی کہتے ہیں رسول اللہ کے غلام۔ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی یہ نعرہ گونجتا ہے غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن رسول اللہ کی تعلیم قبول نہیں ہے۔ کیسے غلام ہے؟ یہ رسول اللہ کے غلام ہے۔ اس نے کہا اپنے قوم کے جوانوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ اپنے ان غلاموں میں سے کوئی نوجوان میرے ساتھ بھیج دیں جو میرے بھائی کو تلاش کریں اور مجھے وہاں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اپنے غلاموں میں سے چند کی ڈیوٹی لگائی، اس کو لے جاؤ، اس کے بھائی کو تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد اس تک پہنچا کے آؤ۔ یہ عورت کئی دن تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام ایک درخشندہ باب اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں بیت گئیں، کئی جنگل کھنگار مارے، کئی ریگستان انہوں نے عبور کیے، ایک عورت ان نوجوانوں کے ساتھ ہے، کسی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ہے رسول اللہ کے غلام۔ کئی دنوں کے بعد عدی بن حاتم تائی ایک جنگل سے ملے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عدی کی ہمشیرہ کو اس کے سپرد کیا، اور عدی بھی چاہے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہوا، چاہے عیسائی تھا غیرت موجود تھی، شرم و حیا موجود تھی۔ اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میری بہن باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتا کئی دن تجھے بیت گئے ہیں، کئی راتیں تجھے بیت گئی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ تو نے دن بھی گزارے راتیں بھی گزاری۔ عدی کو پہلے یہ بتا عزت لٹا کے آئی ہے یا عزت بچا کے آئی ہے؟ عزت بھی بچا کے آئی ہے یا نہیں؟ اور جو عدی کی بہن نے جواب دیا تھا نا، آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس عدی کی بہن نے کہا عدی اپنی نظروں کو جھکا لو، عدی اپنی نظروں کو جھکا لو، مجھے رب کبریا کی قسم ہے آج تلک
تک وہ شرم و حیا مجھے تیری نظروں میں نظر نہیں آیا جو محمد کے غلاموں کی نظروں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں رسول اللہ کے غلام، یہ ہیں شرم و حیا والے، رسول اللہ پر مر مٹنے والے، رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ اس نے کہا سکا بھائی ماں جایا ہے، کہا تیری نظروں میں وہ شرم و حیا نہیں جو رسول اللہ کے غلاموں کی نظروں میں حیا ہے۔ ہم میں سے آج جتنے یہاں پہ موجود ہیں اگر ہماری نظروں میں ایسی شرم و حیا ہے، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ محمد کے غلام ہو۔ اگر ایسی شرم و حیا نہیں ہے، کسی پر طعن و تشنیع کی ضرورت نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لو تمہارے ایمان کس نعرہ درجے تکبیر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل الحدیث پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ آئیے شہر، تمہارے شرم و حیا، تمہارے ایمان یہاں سے پرکھے جائیں گے اور جانچے جائیں گے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں، انسان کے ایمان کا پتہ اس کی تنہائی سے چلتا ہے۔ آج کے دور میں بالخصوص دنیا والوں کے سامنے بڑے نمازی پرہیزگار، تمہاری تنہائیوں کا علم پتہ چلے گا، تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا تمہاری تنہائی میں۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، موبائل سامنے ہے، دنیا کی بے حیائی صرف ایک ٹچ کے اوپر ہے۔ اب اس کا امتحان ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے یا کسی اور کا غلام ہے، اس کا پتہ یہاں سے چلے گا۔ شرم و حیا کی تعلیم دی ہے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ فروری کے ذریعے یہ پیغام لے جائیں، شرم و حیا کی چادریں اوڑھ لیں اگر رسول اللہ کے غلام بننا چاہتے ہو۔ آخری باتیں کر، نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی غلام ہیں۔ ایک عورت نبی کائنات کے غلاموں کے سامنے آئی ہے، اس کا عالم کیا ہے؟ اس کا بیٹا قتل ہوا ہے، صحابی کی عدالت ہے، جج بھی صحابی، وہاں پہ موجود بھی صحابہ۔ یہ عورت اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ جب بات کرتی ہے اس کے لبوں سے اس کا کپڑا نقاب والا اٹک جاتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی۔ نبی کا صحابی جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور کامیاب قرار دیا، اس صحابی کی عدالت، کہا بہن اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو، جب بات کرتی ہو بات سمجھ نہیں آتی، تمہارا پردہ، تمہارا کپڑا تمہارا لبوں کے ساتھ اٹکتا ہے، آواز کلیئر نہیں ہو رہی۔ کیس چھوٹا نہیں ہے، اضطراری کفیت ہے، بیٹے کے قتل کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کیس تمہارے حق کی بجائے تمہاری مخالفت میں ہو جائے۔ پردہ ہٹا کر بات کرو۔ اس نبی کی صحابیہ نے جو بات کہی ہے نا، وہ آج میری ہر بہن کے لیے، امت محمدیہ کی ہر بیٹی کے لیے مشعل راہ۔ اس نے کہا، آج تو ہم کہتے ہیں نا نظروں کا پردہ ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں اپنا پردہ اتار دوں۔ حیا والی پردے میں ہوتی ہے، بے حیا پردے سے ہٹی ہوتی ہے۔ یہ تعلیم ہے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی تعلیم کو حاصل کیا تھا نبی کائنات کے صحابہ نے۔ ایک اور خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے آ کر کہا اللہ کے پیارے نبی بیمار ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، گر جاتی ہوں گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اے بی بی اگر کیسی ہے تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ شفا عطا کرے گا، اگر تو مجھ سے دعا نہ کروائے اس بیماری پہ صبر کر لے، اس صبر کے بدلے میں اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب سودا منظور ہے، سودا منظور ہے، میں صبر کروں گی، بیماری پہ دعا نہیں کرواؤں گی، صبر کا دامن تھامے رکھوں گی، جنت پکی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا پکا ہے۔ اس نے کہا پھر ایک اور دعا کر دیجئے،
کائنات کے امام نے فرمایا کیا کروانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے میں گلیوں میں محلوں میں چوکوں میں چراہوں میں گرتی ہوں میرا پردہ نہ مجھ سے ہٹے۔ اللہ اکبر کبھی، یہ ہے شرم و حیا، میرا پردہ نہ ہٹے۔ کائنات کے امام نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس حبشیہ عورت کو کئی جگہ گرتے ہوئے دیکھا، چوکوں میں چراہوں میں گرتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی کسی نے اس کے بعد اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹا ہوا، اس کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ شرم و حیا تھی جس کی تعلیم دی تھی آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے اس تعلیم کو اپنانے کی کوشش کیجئے، شرم و حیا کی چادریں خود بھی اوڑھیں، اپنے گھروں کے اندر بھی اڑائیں۔ اپنی نظروں کو جھکاؤ گے، ان جھکی ہوئی نگاہوں کے اندر اللہ نے بڑی حیا رکھی ہے، یہ نظریں جھک جاتی ہیں اللہ تجھے آسمانوں پہ عظمتوں شانوں سے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شرم و حیا کو اپنائیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس ماہ فروری کے اندر اس پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔